النبيين المكرمين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على حجة المنتظر وناموس الدهر وإمام الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الأبدية والأزلية والسرمدية والباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله العزيز الحكيم في محكم كتابه المتين المبين على رسوله الصادق الأمين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا. آل رسول تعالى صلى الله عليه وسلم. واقعہ کربلا فقط ایک تاریخ نہیں ہے، بلکہ نوع بشر خصوصاً امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکری تربیت کے لیے ایک مکمل پروگرام اور کمپلیٹ نظام کا نام ہے۔ جیسا کہ کل بھی عرض ہوا، عملی انقلاب کے لیے فکری انقلاب بنیاد ہے۔ لو لم يكن هناك حركة فكرية لا يمكن حركة عملی۔ جہاں کہیں جس جگہ پر بھی ہو، جب تک فکر و نظر میں انقلاب نہ آئے، عمل میں انقلاب ممکن نہیں ہے۔ کل بھی عرض ہوا، فکر و نظر، نیت و ارادہ کا رتبہ پہلے ہے اور عمل کا رتبہ بعد میں۔ فکری انقلاب نیت و ارادہ سے پہلے یا تو کوئی عمل وجود میں نہیں آتا ہے، اگر وجود میں آ بھی جاتا ہے تو اس کی کوئی ویلیو اور قیمت نہیں ہے۔ اب فکری انقلاب کے راستے کہاں ہیں؟ ما هي الأسباب التي هي دخيلة على حركة الأفكار الإنسانية؟ وہ اسباب کون سے ہیں جس کے ذریعے فکر میں انقلاب آ سکتا ہے؟ عوامل اور اسباب ہونا چاہیے، دو طریقہ ہونا چاہیے۔ عملی انقلاب کا سبب تو فکری انقلاب ہے، تو سمجھ میں آ رہی نا؟ عملی انقلاب کے لیے پہلے فکری انقلاب کی ضرورت ہے، فکری انقلاب کے بعد عملی انقلاب ہے۔ پھر آپ مجبور عمل کرنے پر فکر اور ارادہ میں پختگی پیدا ہونے کے بعد
100% وہ عمل وجود میں آتا ہے. آج یہ فکری انقلاب کیسے پیدا ہو؟ قرآن مجید، کتاب حکیم، دستور لادوار زندگی، قانون بے مثال حیات، فکری انقلاب کے راستے ہمیں بتاتے ہیں کہ فکروں کو کیسے منقلب کیا جاتا ہے. دیکھو انسان کے عملی انقلاب میں بیرونی عوامل مؤثر ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عملی انقلاب میں بیرونی عوامل مؤثر ہے، لیکن فکری انقلاب میں بیرونی عوامل مؤثر نہیں ہے، درونی عوامل مؤثر ہے. اس لیے کہ اعمال کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے، جس کا تعلق دنیا کے عالم ظاہر سے ہے. فکر کا تعلق انسان کے باطن سے ہے. تو ظاہری انقلاب کے لیے ظاہری عوامل چاہیے، باطنی انقلاب کے لیے باطنی عوامل چاہیے. عقل کو نہ تولا جا سکتا ہے، نہ چھویا جا سکتا ہے، نہ اندازہ کیا جا سکتا ہے. یہ تو بشر کی فکری کوتاہی کا نتیجہ ہے. جو آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ پیسہ بڑھنے سے میرا عقل بھی بڑھ گیا ہے، جسم بڑھنے سے عقل بھی بڑھ گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے. حضرت آیت اللہ العظمہ امام مقامی دیکھو نا کس طرح دین کے پاپور تھے لوگ. آج میں چھوٹا مولوی ہوں تو میں اکیلا کر رہا ہوں، کل بڑا مولوی مان جائے تو 4 گارڈ بھی ہو، چراغو گاڑی بھی میرے ساتھ ہو. میں خود جو باری کے لیے دردسر بنا ہوا ہے، 10 آدمی کو ساتھ لا کر اس کا بیڑا کر دیں. وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ میری ویلیو بڑھنے سے جنرل بھی بڑھتا جا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. آیت اللہ مقامی نجف اشرف میں ایک معمولی مجرد تھا. تو عام نائی ہوتے ہیں، سستے ہوتے ہیں نا، کچھ نائی فوٹ پاتھ ہوتے ہیں، کچھ انتہائی ڈیکوریشن کے ساتھ دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے. فرق ہے قیمت میں. تو جو عام نائی ہوتے تھے نجف کے بازار میں، وہاں جا کے آپ اصلاح فرمایا کرتے تھے. مرجع تقلید بن گیا. مرجع تقلید بننے کے بعد آقا وہیں پہ جانا چاہتے تھے. تو شاگردوں کا آقا پہلے تو آگے معمولی سے مجتہد تھا، تو اس کے پاس جاتا. ابھی تو بڑا مجتہد بن گیا ہے، تو آپ وہ مہنگا بنائی ہے نا، اس کے پاس جا رہے ہیں. تو آقا نے کہا میں مرجع تقلید بننے سے میرے ساتھ تو بڑا نہیں ہوا ہے نا، سر وہی ہے، بار وہی ہے، میں بھی وہی ہوں. یہ تشیع کے پاکیزہ خدا پرست الہی انسانوں کا انسانی معاشرے میں رول رہا ہے. ہم کہاں ہیں، تشیع کہاں ہے؟ آپ ناراض ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے. تشیع وہ نہیں ہے جو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، وہ نہیں ہے تشیع جو ہم بتا رہے ہیں. جو ہم بتا رہے ہیں وہ تشیع ہوتے تو دنیا کا 90% لوگ شیعہ ہو چکے ہوتے. سروات میں محمد علیہ محمد فکر و نظر میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے درونی عوامل ہے. درونی عوامل، ان درونی عوامل میں سے ایک عامل کا ہے قرآن مقدس میں پابند دخول کہا کہ فکری انقلاب کے لیے تدبر کرے. فکری انقلاب کے لیے تدبر ضروری ہے. تدبر کے بغیر فکری انقلاب ممکن نہیں ہے. نہ پیسے سے ممکن ہے، نہ مال و متاع سے ممکن ہے، نہ پوست و مقام سے ممکن ہے، نہ اپنے اعضاء و جوارح کو مجبور کر کے ممکن ہے. جب فکر آمدہ ہوتے مجبوری سے نہیں ہو سکتا. فلسفہ اللہ اقرار بالدین پتہ ہے آپ کو، دین میں کوئی جبر نہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. مراد ہے جبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ مجبور انسان وہ ہوتا ہے جس کا فکر و عقیدہ تیار نہیں ہے، اور اس کے اعضاء و جوارح کو مجبور کیا ہے.
جس وقت اسے آزادی مل جائے اسے اکیلے جانا ہے اس نے. ذکر لا اکراہ فی الدین، دین میں مجبور ہو کر مت آؤ، فکر و عقیدے کے اعتبار سے یقین کی منزل پر آ جائے. انقلاب فکر کا تبدیل ہونا چاہیے. فکر و نظر جب تک تیار نہ ہو کوئی انقلاب کامیاب و مفید نہیں ہے. فکری انقلاب کا واحد راستہ تدبر ہے. تدبر، تفکر غور. بہت سارے لوگ تفکر کیے بغیر، سوچے بغیر، تدبر کیے بغیر زندگی بھر عبادات میں مصروف ہے. کچھ لوگ کم عبادت بجا لاتے ہیں تدبر کے ساتھ. چھٹے سرکار حضرت صادق روایات کے اندر موجود ہے. قیامت کے دن بعض لوگوں کے اعمال ہے نا، جب اس کو ترازوی اعمال میں رکھ کر تولا جائے گا تو اس کا دل ہلکا ہے جیسا کہ بھوسے کو آپ توڑ رہے ہیں. بھوسا بعض لوگوں کے اعمال بہت تھوڑے ہیں، اس کا دل وزیر جیسا کہ چاندی اس کے اندر رکھ دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جن کے اعمال تھوڑے ہیں لیکن وزیر ہیں وہ تدبر تفکر سے عمل جان گیا ہے. جن کے اعمال کے اندر وزن نہیں وہ اعمال ہے تو اندر سے گھبرا ہے، تدبر تفکر نہیں ہے. اسی لیے وہ حدیث شریف اس کا دل پیارا ہے اور اس کا دل خوبصورت حدیث ہے. تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ. ایک گھنٹہ خدا کے بارے میں، اپنے وجود کے بارے میں، خلقت کے بارے میں، فکر و نظر کے بارے میں تفکر کرنا، سوچنا 70,000 کی عبادت سے افضل ہے. اسی لیے ایک لمحے کے لیے سوچنا 70,000 کی عبادت سے افضل ہے. اس دن میں نے عرض کیا نا، آب خوراک کے پانی سے غسل کر کے، مستحب غسل کر کے، وضو کر کے، غسل کے ساتھ، وضو کے ساتھ، ظاہری طہارت کے ساتھ عمر صاحب کی امامت میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت رسول کے مقابلے میں وہ بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن ایک لمحہ کے لیے خدا کے بارے میں، دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، فرزند رسول کے بارے میں تدبر و تفکر نہیں ہے. ان عبادتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ایک لمحہ تفکر 2 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے فکر کیا، تدبر کیا، حر نے میں نے کچھ اشارہ کیا نا، یہ فضیلتیں جام شہادت نوش کرنے کے بعد اگر مل چکے ہوتے تو آپ کہہ سکتے تھے یہ شہادت کا صلہ ہے. میرے مولا نے حر کو جو مقام دیا وہ شہادت کی وجہ سے نہیں، شہادت کا صلہ مجھے پڑے تدبر کی وجہ سے. کیوں تدبر کی وجہ سے؟ جو نہیں ہو کہاں مجھے غور کرنا چاہیے، کہاں کھڑا ہوں. ایک طرف مجسمہ یہ باطل ہے، ایک جگہ پر مجسمہ یہ حق ہے، میں برزخ پہ کھڑا ہوں، مجھے کہاں کرنا چاہیے؟ ایک طرف تو کہاں جا رہا ہے؟ یہ تدبر کرتے ہی مولا نے اپنے بہن سے کہا بہن زنا اور میں انقلاب آ رہا. معمولی تفکر، تھوڑا سا تدبر، فکری انقلاب ضروری ہے. فکری انقلاب آتے ہیں، معمولی انقلاب
میں آیا وہ مقام پایا انسان نے. اسی لیے تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ. 70 سال کی عبادت افضل ہے. 70 سال کی عبادت افضل ہے. ہم فکر کریں, اپنے بارے میں فکر کریں, دین کے بارے میں فکر کریں, حقیقت دین کے بارے میں فکر کریں, پھر آپ اس منزل پر آئیں گے. اسی لیے مولا الموحدین علی بن ابی طالب علیہ السلام میرے مولا کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے وجود پر تدبر کرتا. لوگ خدا شناسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, معاد شناسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, امامت و ولایت شناسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جس نے کائنات کو راز معرفت بتایا, جس نے کائنات کو رموز عبادت سے آگاہ کر دیا. میں سمجھتا ہوں بندگی اور خدا پرستی کو اگر خلاصہ کرے تو امیر المومنین بنتا ہے. وہ امیر المومنین فرماتے ہیں خدا شناسی کا مرحلہ بعد میں آتا ہے. آپ پریشان ہوئے لیکن حوصلے کا سنیں, خدا شناسی کا مرحلہ بعد میں آتا ہے, ولایت امامت شناسی کا مرحلہ بعد میں, معاد شناسی بعد میں, جہان شناسی بعد میں, سب سے پہلے انسان شناسی رکھی. میرے مولا کا فرمان ہے جو شخص اپنے بارے میں تدبر کرے اور اس نتیجے پر پہنچے میں کون ہوں, اگر یہاں تک آ گیا تو سمجھ اس کو خدا کو پہچان لیا. نوع بشر کی مشکل یہی ہے اس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے. مولا کا ذکر سناؤں, سلوات پڑھے آل محمد. مولا کا وہ خوبصورت کلام جس کو ایک جرمنی ڈاکٹر اپنے مقالے میں لکھتا ہے, خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ نوع بشر میں یہ انتہائی ممتاز کلام ہے جس سے ہم انبیاء معصرف کی کتابوں میں بھی ڈھونڈ کے ہمیں نہیں ملتے ہیں. وہ جملہ کیا ہے؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه. نفس شناسی اور خدا شناسی میں کیا لنک ہے؟ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں من عرف نفسه, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا نا, فقط عرف ربه, اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. مولا قرآن کے بغیر گفتگو نہیں فرماتے ہیں نا, قرآن تو علم کے سینے میں ہے. سبحان اللہ. واحد کائنات کی شخصیت ہے جو فرماتے ہیں ہاں ہم العلم جمعن جمع, آدم سے لے کر خاتم تک, خاتم سے لے کر قیامت تک جتنے الہی علوم روئے زمین پر خدا نے نازل کیا وہ سب علم کے سینے میں ہے. علی علیہ السلام معنی وہی ہے, کوئی فرق نہیں. معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں, الفاظ کی فرق ہے. قرآن کی کچھ اور الفاظ ہے, کلام امیر المومنین کے کچھ اور الفاظ ہے. اگر عالم میں معنی لے جا کے دیکھے تو کلام علی قرآن ہے, قرآن کلام امیر المومنین ہے. مولا نے تو فرمایا من عرف نفسه فقد عرف ربه, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. تو قرآن بھی یہی ہے. آپ قرآن میں رب نے کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, اے انسانوں خدا کو آسمانوں میں مت ڈھونڈو, اپنے وجود میں تلاش کرو.
میں کون ہوں؟ اسی کے فرزند داخل العلوم الاولین والآخرین لوگ اخلاقی کتابیں پڑھتے ہیں، عرفانی کتابیں پڑھتے ہیں، وائس سے سننا چاہتے ہیں، خطیب سے سننا چاہتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچے، اور اپنے معبود کے سامنے سر تسلیم خم ہوتا ہے۔ امام قیوم فرماتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی شخص اپنے وجود کے بارے میں تحقیق کرے اور اسے یہ علم ہو جائے میں کون ہوں، کبھی خدا کے سامنے گناہ نہیں کرے گا۔ کوئی شخص اس نتیجے تک آ جائے کہ میں کون ہوں، کبھی وہ گناہ نہیں کرے گا۔ یہ پیچیدہ کلام ہے نا، میں اس کو کھول کر بیان کروں گا۔ تدبر کرے انسان اپنے بارے میں، فکری اطلاع میں کوئی دے دے گی، اپنے بارے میں فکر کرے میں کون ہوں۔ اشرف آپ بولتے ہیں ناجو بلا سے، امام پنجوم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے بارے میں تدبر کرے اور میں کون ہوں، میں کون ہوں، وہ جرأت نہیں کرے گا کہ خدا کے سامنے گناہ کرے۔ کیوں گناہ نہیں کرے گا؟ آپ سنو، امیر المومنین مشکل کشا امام اول علیہ بن ابی طالب، اب آپ سنیں، دیکھو نا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض حضرات احکام الہی کو بیان کرنے سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ جس نے پورے کائنات کو درس حیات دیا، درس حیات دیا، درس عفت دیا، وہ نہیں شرماتے ہیں، تو میں ذلیل کیوں شرماؤں؟ میرے مولا کا کلام ہے، البتہ اس کی قرآن دلیل بھی ہے۔ جب اللہ نوع بشر کی ہدایت کے لیے چھوٹے چھوٹے مثال قرآن میں بیان کرتے تھے، کفار قریش آتے تھے، خدا کے پاس ساری مثالیں ختم ہو گئی ہیں۔ کبھی گائے کی مثال ہے تو کبھی قرآن میں کتے کی مثال ہے، تو کبھی چونٹی کی مثال ہے، کبھی پرندوں کی مثال ہے، یہ مثالیں ہیں قرآن میں۔ تو خدا نے پیغمبر پر یہ آیت اتاری، نبی سے کہ مجھے کوئی شرم نہیں ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ خدا مکھی مچھر کا مثال دے کر کہ خدا کو کوئی شرم نہیں آتا، کیونکہ خدا نوع ہدایت انسان کی ہدایت چاہتا ہے اور انسان کے عقل کے مطابق قرآن کو اتارا۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ تو میرے مولا فرماتے ہیں انسان تو اپنے بارے میں غور کر، تمہیں پتہ چل جائے تم کون ہو، اب تمہارے پاس کوئی ہمت نہ رہے گی کہ تو خدا کے سامنے کوئی جرات کرے۔ اب غور کریں ہم، اور کیسے کریں مولا کے کلام کی روشنی میں۔ مولا فرماتے ہیں تو اپنے بارے میں غور کر، تو اس وقت جو خوبصورت حسن و جمال کے ساتھ اپنے آپ کو بنا کر، اپنے آپ کو حسن و جمال کے اس منزل پہ لا کر، جیسا کہ وہ زمین پر اس کے علاوہ خدا نے کسی کو خلق نہیں کیا ہے، اکڑ اکڑ کے زمین پہ چلتا ہے، نخرے کے ساتھ زمین پہ چلتا ہے، ہر شخص پر ظلم کرنے کو تیار ہے۔ شخص کیا؟ جس نے اسے خلق کیا ہے، رزق دیا ہے، وجود بخشا ہے، عدم سے وجود پہ لائے، اس کے سامنے جسارت کرتا ہے۔ تو پہلے آپ نے بارے میں کہ تو کون ہو؟ اس انسان کو گناہ کرنے کا، جسارت کرنے کا، اقدار الہی کی توہین کرنے کا، مخلوق خدا پر ظلم کرنے کا، اپنے آپ کو اکمل و افضل سمجھنے کا کوئی حق بھی ہے جو 3 مرتبہ انسان کے پیشاب کی نالی سے اس کا آنا جانا ہوا ہو۔ یہ جملات امیر المومنین کے، آپ سنیں، آپ چاہ رہے ہیں غور کی ابتدا انسان کیا ہے؟ آپ کو سمجھ چکے ہوں نا، 3 مرتبہ انسان کے پیشاب کے نالی سے آنا جانا ہوتا ہے۔ جس وقت انسان کا خستہ اولی منعقد ہو رہا ہے، باپ کے پیشاب کے نالی سے خارج ہوتا ہے، ماں کے پیشاب کے خانے کے ذریعے رحم میں داخل ہوتا ہے، جب دنیا میں آتے تو اسی پیشاب کے نالی سے باہر آتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جس کا دخول و خروج 3 مرتبہ ناپاک آنسو سے ہو گیا ہے، وہ دنیا میں خدا کے سامنے آنے نہیں کرتا۔ تدبر کرو اپنے بارے میں، تم کون ہو؟
کسی راوی نے مولا سے پوچھا تو اس میں کون سی بات ہے؟ اس کے ذریعے انسان کیوں جرأت نہیں کرتا؟ اگر یہ تدبر کرے اور اس نتیجے تک انسان پہنچے کہ میں ایسا ہوں تو وہ خدا کے سامنے گناہ نہیں کرے گا. کیوں؟ مولا فرماتے اس کو پتہ چلے میں اتنا ناپاک انسان جو 3 مرتبہ 3 نجس راستوں سے گزر کے آیا ہوں، خدا نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس خدا کے اس خلقت کے تشکر میں کر اس کے سامنے جھکانا چاہیے. میں کون تھا؟ کیا بنایا تم نے؟ یہ رات معلوم ہو جائے نا. تدبر کا انسان تیرے پاس کوئی سمجھ نہیں، کوئی دلیل ہے کہ خدا کے سامنے گناہ کرے؟ کچھ بھی نہیں ہے تم. اسلام کا انسان جب انسان مرتا ہے اس سے پہلے سنو 11 نجاسات میں سے کیا ہے؟ کتا و خنزیر ہے. اگر وہ مر گیا ہے، کوئی شخص اپنا ہاتھ لگا ہے تو ہاتھ نجس ہے لیکن غسل واجب نہیں. اس نماز سے بڑی واجب نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر اس قدر خباثت نہیں ہے کہ انسان کا متاثر کر سکتے. انسان جب مرتا ہے جو بھی حال لگا ہے اس نماز سے بڑی واجب ہے. مرنے کے بعد اس قدر انسان نجس ہو جاتا ہے. منہ سے مس بھائی کیوں واجب ہے؟ اس کے اندر اتنے جراثیم ہے اس کا انسان کے اندر. جب تک جو بھی میت کو ہاتھ لگے غسل نہ کرے وہ ناپاک ہے، اس کا عبادت باطل ہے. اسی کو مولا المومنین نے خوبصورت انداز میں نہج البلاغہ میں بیان فرمایا ہے. صلوات پڑھیں مولا کے نام مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے ان انسانوں پر جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر اپنے معبود کے اس درگاہ میں اس محضر میں جرأت کے ساتھ گناہ کرتا ہے. مجھے تعجب ہے ان انسانوں پر. وہ کون ہے؟ اولها نطفة وآخرها جیفا. ابتدائی بھی ناپاک ہے، انتہائی ناپاک ہے. اس کو روشن میں ابتدا اس کا بھی ناپاک ہے، اس کا بھی ناپاک ہے. انسان جب پانی کی صورت میں اپنے باپ کے پشت سے نکلتا ہے تو باپ پر غسل واجب. راہ میں مادر میں داخل ہو جائے تو ماں پر غسل واجب. بچہ بن کر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو ماں پر غسل واجب. مرتا ہے تو اس کو مس کرنے والے پر غسل واجب. انسان جن 4 مخلوق سے مر ہوتا ہے غسل ان پر واجب ہے. وہ خدا کے سامنے جھکا سے گناہ کرتا ہے. ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھیں، وہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو نے مولا علی فرمایا. آگے ہمارے دین پڑھے، ہمارے دین پڑھے. ہمارے دین کیا ہے؟ ہمارے دین پڑھنے سے کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے دین کو نہ دیکھیں تو ہم کر رہے ہیں. ہمارے دین کو قریب آ کر ہمارے متون میں دیکھیں. یہ ہمارا دین ہے. اگر کسی شیعہ سے کوئی گناہ صدر ہو جائے، رسل عدالت میں آ کر کوئی آداب حسین کے خلاف کام کرے، کوئی بدعات ایجاد کرے تو ان کے ذاتی اعمال ہے، دین نہیں ہے. اگر آپ دین کی بات کرتے ہیں، میں تمام اہل سنت کا احترام کرتا ہوں. میری مسجد یہی ہے. اب میری مسجد نہیں، میرے چھوٹے سرکار کی مسجد ہے. میں سب کا احترام کرتا ہوں. اس احترام کے ساتھ چیلنج بھی دیتا ہوں، آپ کی بحث کریں تشیع سے بڑھ کر کوئی معقول دین دنیا میں پیدا کرے تو میں اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. ہمارے لوگ جو نامعقول
فعل انجام دیتے ہیں اس سے ہمارے مذہب سے منسوخ نہ کریں. ایسے ہی کرتے ہیں. ہمارا مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب وہ ہے جو میرے چھٹے سرکار کا کو ہے. میرے مولا علی تعالیٰ جبلا مطالعہ کر کے بتایا وہ ہمارا مذہب ہمارے کردار سے آپ ہمارے مذہب کا اندازہ نہ لگائیں. ہمارے مذہب کے رازوں کو سمجھنا ہے تو میرے چھوٹے امام کے صحیفہ سجادیہ پڑھ کے لے لیجیے. کلام امیر المومنین میں انسان شناسی کے بارے میں اس وقت ناظرین دنیا میں انسان شناسی کے بارے میں کتابیں لکھی جا چکے ہیں. لکھتے ہیں لوگ انسان کے راز کا ہے. بعض کلمات امیر المومنین اس قدر سنگین ہے. ایک لبنانی مسیحی جس کا تعلق قوم مسیح سے ہے, ایک عربی ڈاکٹر اپنے عربی مقالے میں لکھا ہے جس کا نام ہے صوت العدالت الانسانی جورج رزا. اس کتاب میں لکھتا ہے کہ انسان شناسی کے بارے میں کچھ کلمات امیر المومنین سے منسوب ہیں. میرا عقیدہ ہے کہ قیامت تک کوئی شخص نہیں سمجھ سکے گا. انسانی قوم سے, انسانی رسائی سے بالا ہے امیر المومنین. انسانی تصورات سے بالا ہے وجود مقدس امیر المومنین. علم نے ہمارے والی سے پوچھے, علم مجھ سے پوچھے ہے جس کو الف با کا پتہ نہیں. آپ لوگ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو منبر پہ آ کے دین بتاتے ہیں لیکن ابھی اس مکتب کے طفل مکتب بھی نہیں ہو. ہمارے مجتہدین 30 سال پڑھ کے 30 سال پڑھا کے اور کر رہے ہیں. آج کل مجتہدین کے خلاف ایک لہر اٹھ رہی ہے نا. 30 سال پڑھ کے 30 سال پڑھا کے 60 سال کی زحمت کے بعد مجتہدین فرماتے ہیں ہم مکتب امام صادق کا بھی طفل مکتب بھی نہیں ہوگا. جس نے ابھی پرائمری پاس بھی نہیں کیا وہ اپنے آپ کو علامت الدہر سمجھ رہا ہے. ثواب ہے محمد فاطمہ کی تعمیر فضا 20 سال تک جو بھی مستقبل کرتی تھی قرآن سے تاریخ میں موجود ہے. اور ہمارے خطبہ کا ایک بزرگ بھی کہتا ہے ہمارے خطبہ آ کے منبر پر آل محمد کے وہ فضائل بیان کرتے ہیں جو ان کے غلاموں کے ہیں. سبحان اللہ. علی کا خیبر در خیبر اکھاڑنا ہی کوئی خاص معجزہ نہیں جو ان کے غلاموں کا کام ہے. علی کا معجزہ یہ ہے کہ انسان کی تربیت کے جو پروگرام پیش کیا اس کے سامنے کائنات عاجز ہے. یہ معجزہ امیر المومنین ہے. یہ معجزہ امیر المومنین نہیں کر سکتے لوگ. علی کا معجزہ ابطال عرب کو زیر کرنا معجزہ نہیں ہے. عرب کے پہلوانوں کو زمین پہ گرانا معجزہ نہیں ہے. معجزے ضرور ہیں لیکن جس کو آپ زیادہ بنا فجرہ سمجھ کر پیش کر رہے ہیں. علی کا معجزہ کیا ہے جو نو بشر کی طاقت میں نہیں ہے. دن و رات 1000 رکعت نماز. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معجزہ امیر المومنین ہے جس میں تربیت کا پہلو موجود ہے. سمجھے ان کو قریب آتا ہمارے دین کیا ہے, حقیقت دین کیا ہے. 60 سال کے تعلیمی تجربے کے بعد جنہوں نے قرآن پر, حدیث پر, فقہ پر, اصول پر, فلسفے پر, عرفان پر, تاریخ پر, کلام پر, تمام اسلامی علوم میں 12-15 علوم کا اسپیشلسٹ بننے کے بعد یہ اعتراف کرتے ہیں ہم صادق آل محمد کے مکتب کا طفل مکتب بھی نہیں. سبحان اللہ. آدمی وہ بھی ہوتا ہے جس کو قرآن میں پڑھنا نہیں آتا ہے اور لوگوں کو دین دے رہا ہوتا ہے. تو آپ کو دین کیسے ملیں گے؟ تدبر کی طرف دعوت نہیں ملی آپ کو اب تک. انسان کے فکر کو دوسرے چیزوں میں مشغول رکھیں تو کیسے تدبر کریں گے؟ فراغت تو ملے نا. خود عدالت کے بارے میں آپ کو فراغت تو ملے کہ عدالت کیا ہے, کہاں کہاں آپ کو گھمایا.
आजादारी के हवाले से आपको मैं आजादारी क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों आजादारी कर रहा हूँ? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इमाम की आजादारी करते थे। इब्न लबीब ने अपने तारीख में लिखा है इमाम सादिक के मजलिस से आजादारी से शेया होने वाले अफराद की तादाद बहुत ज्यादा है। तदब्बुर क्या इस मतलब पर आप इन मजालिस से शिया होना तो छोड़ कितने लोग नफरत करते हैं, तो क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है आपके तर्ज आजादारी और छठे इमाम के तर्ज आजादारी में? क्या फर्क है बताओ आप? उस फर्क को ढूंढने की तदब्बुर क्या करें? आप भी सुबह बिछाते हैं ना मुहर्रम में, सुबह बिछाते हैं ना उनके लिए तबरुका, कितने लोग मुख्तलिफ हुए हैं। इब्न असीर अपने तारीख में लिखा है कि इमाम हसन भी सुफरे बिछाते थे। इमाम हसन के सुफरे से शिया होने वाले आम लोग नहीं, उलमा की तादाद 1000 से ज्यादा है। बताओ आप, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, हम तो दूसरों के पीछे नहीं हैं, हम अपने आप का भी शिया नहीं कर सकते हैं, अपने लोगों को हम शिया नहीं कर सकते हैं। हमने तदब्बुर नहीं किया कभी करबला के बारे में, हकीकत इमाम हुसैन के बारे में। आप ठीक नहीं आ रही, हम ठीक नहीं आ रही, आपके अंदर फिक्र और तदब्बुर नहीं, आपके अफकार में इनकलाब नहीं है। करबला मुकम्मल निजाम हयात है। थोड़ा करबला पर तदब्बुर करे तो समझ लें कि दुनिया का सबसे ज्यादा तरबियत याफ्ता कौम शिया कौम हो सकती है। बार बार कहने पर मजबूर हूँ, 3 दिन रायगढ़ में जमा होकर कुछ लोगों को अपने उस अकेले के मुताबिक तरबियत तो करते हैं ना, हम 2 महीना 3 महीना आजादारी करने पर और कुछ क्या है, और कुछ देखा रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, कितने लोग तैयार हुए, कितने लोग आमरा हुए, फिक्र पर बोलता तदब्बुर तैयार, तदब्बुर के बगैर फिक्री इनकलाब मुमकिन नहीं है। वो वाहिद रास्ता जिसको मेरे आका इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या अर्जो इला नफ्स, इंसान अपने नफ्स की तरफ रुजू करे तो नफ्स की पस्ती देखकर वो शर्म के मारे गुनाह नहीं करेंगे। गुनाह जसूर इंसान करता है, उसे पता चले कि मैं जलील तरीन नो कायनात का खिलकत का हूं, तो कैसे गुनाह करेंगे? एक आदमी को ये बावर हो जाए आपने आका के सामने कुछ मेरे इख्तियार मेरे आका के हाथ में है, वो उसके सामने नहीं जुर्रत करेंगे। उसको पता चले कि इस तरह बस हूँ, जलील हूँ, गुलाम हूँ, मजबूर हूँ, इस पस्ती को देखकर गुनाह नहीं करेंगे। और उसका मुस्बत पहलू ये है कि जो इमाम पंजुम का कलाम है कि इंसान को ये बावर हो जाए मैं जो नजिस इंसान, 4 किस्म के अफराद पर मेरे वजह से गुस्ल वाजिब होता है, कई नापाक रास्तों से होकर मैं आया हूँ। इस नापाक इंसान को जब कायनात का मालिक खलक फरमाता है तो यूं फरमाता है तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तो इसके शुक्राने में खुदा की गुनाह नहीं करेंगे। इंसान को अपनी हकीकत पता नहीं है। हम ज़ुल्मात में, हम तारीकी में हैं, इसलिए इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम का बार बार ये जुमला अपने ज़बान शरीफ पर दोहराना, मैं नूर का काफिला लेके आ रहा हूँ। ताबीर खुदा का नूर का काफिला क्यों है? नूर तारीकियों में रोशनी का नूर का काफिला ताबीर है। करबला का एक फर्ज चराग हिदायत है, माशाअल्लाह। करबला के एक फर्ज चराग हिदायत, कायनात वालों की तारीख दुनिया को रोशन करने के लिए मदीने से निकले। नाना के शहर को छोड़कर उस शहर को आलम ज़ाहिरी में तारीख बनाकर वीरान इंसानों के दिलों को आबाद करने के लिए वीरान दिलों की तारीख के लिए
ویران دلوں کی تعلیم کے لیے، تاریخ دلوں میں روشنی کرانے کے لیے. یہ سفر ہدایت ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرے آقا و سردار امام علی مقام علیہ السلام کے یہ سفر ہدایت ہے، سفر امامیت ہے. اس قدر انسان دنیا پرست ہے، اس قدر انسان دنیا کے پیچھے ہے. جو لوگ راہ مکہ و مدینہ میں 12,000 خطوط کے ذریعے میرے آقا و سردار کو کوفے کی دعوت دے چکے تھے، اس کو کہتے ہیں اتمام حجت. بعض لوگوں کے ذہن میں شک پیدا ہوتا ہے، امام تو علم امامت رکھتا ہے. جب امام علم امامت رکھتا ہے تو کوفے کے لوگوں کی غداری کا پتہ تھا، امام کا علم تھا، اس کے باوجود مسلم کو کیوں بھیجا امام نے؟ کچھ لوگ اس کا سوال کرتے ہیں. اور امام کو پہلے مدینے سے پتا تھا کہ میں کربلا میں جا کر شہید ہو جاؤں گا، یہ لوگ میرے ساتھ نہیں دیں گے. اس کے باوجود کوفہ کی حکمرانی کے لیے حضرت مسلم کو کیوں بھیجا؟ اور پہلے قدم پر امام نے کوفے کا رخ کیوں کیا؟ درحال امام کو پتا تھا کہ کربلا میں جا کر شہید ہونا. کچھ لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ ان کو کلیئر کرنے کے لیے کہ اسلام کے اندر ایک اتمام حجت. اتمام حجت اسے کہتے ہیں کہ علم ہوتے ہوئے کچھ حقیقتوں کو چھپایا جاتا ہے تاکہ قیامت کے دن یہ لوگ حجت قائم نہ کریں. رسول خدا بھی کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول کو یہ خطر البتہ کچھ اہل سنت برادری سوال کرتے ہیں، مجھے کیا کچھ سنی برادری نے سوال کیا ہے کیا لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام علی مقام کو پہلے سے پتا تھا میں نے کہاں جانا ہے، کہاں پہنچنا ہے، کہاں بھی شہید ہونا ہے. اور رسول خدا نے بھی فرمایا تھا بیٹا حسین ان اللہ شاء یراک قتیلا، خدا کی مرضی ہے کہ تو کربلا کی زمین پر راہ حق کے لیے شہید ہو. یہ پیغمبر نے فرمایا تھا. اس کے باوجود طلب نصرت، اس کے باوجود کوفہ والوں کے خطوط کے جواب میں مسلم کو بھیجنا اور کوفہ میں حکومت کرنے کے لیے ابتدا میں امام نے کوفے کا رخ کرنا، پھر مسلم کی شہادت کی خبر سن کر مکے کا راستہ اختیار کرنا، یا علم ایمان کے خلاف نہیں؟ یہ سوال کرتے ہیں. تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ علم امام اپنے جگہ پر ٹھیک ہے، اتمام حجت کا مسئلہ الگ ہے. پھر آپ پیغمبر خدا رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بھی بہت سارے لوگوں کو راہ ہدایت کی دعوت دیتے تھے، درحال کہ پیغمبر کو پتا تھا کہ یہ راہ راستہ آنے والا. آپ کیا کہتے ہیں؟ ان سے سوال. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کو دعوت دیتے رہے ہیں، ان کو راہ حق کی طرف بلاتے رہے ہیں. جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ تبوک میں، جنگ خندق میں، جنگ حنین میں، جتنے جنگیں اور غزوات تاریخ رسول خدا میں موجود ہے، ان تمام جنگوں میں رسول خدا اعلان کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنی نصرت پہ بلاتے رہے ہیں. کچھ لوگ آئے، کچھ لوگ نہیں آئے، درحال کہ رسول کو پہلے سے پتا تھا کہ کون آنے والے ہیں کون نہیں آنے والے. تو رسول کیوں دعوت دی ان کو؟ اتمام حجت کے لیے. قیامت کے دن کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول آپ نے بلایا نہیں، اس کو اتمام حجت. کوفے والے قیامت کے دن خدا کے عدالتگاہ میں امام علی مقام کے حوالے سے یہ حجت قائم کر سکتے فرزند رضا ہم 12,000 انسانوں نے آپ کو بلایا کرے نہ تشریف نہیں لائے، ہم کیا کریں؟ اس کو کہتے ہیں کہ حجت تمام ہو جائے. قیامت کے دن وہ خدا کے سامنے اپنا حجت قائم نہ کر سکے کہ ہم ہدایت چاہتے تھے، امام نے قبول نہیں کیا. اس کا علم امامت سے کوئی تعلق نہیں. امام کو پہلے بھی پتا تھا کہ یہ لوگ آنے والے نہیں ہیں. امام کو پہلے علم تھا کہ میرا نائب کوفے کے اس گلی کوچوں میں شہید ہو جائے گا. امام کو پہلے سے علم تھا کہ میں حج کو عمرے مفردہ سے تدبیر کر کے مکہ چھوڑ کر کلامہ کی طرف چلا جاؤں گا. یہ اتمام حجت ہے امام کا. اگر مکے سے نکلنا اتمام حجت، ہر موت کے لیے اتمام حجت کیا.
علی اصغر کو ساتھ دیا، دنیا والوں کو کہا کہ میں اپنا سب سے چھوٹا قربانی اللہ کے راہ میں جانا چاہتا ہوں، تو وہ کے اعتبار سے عمر کے اعتبار سے جوان اکبر کو ساتھ دیا، میں جوانوں کے ساتھ آنا چاہوں تو جوانی کی بھی چاہیے مجھے، عباس کو لیا، حبیب کو لیا، سب کو لیا، ناموس کو ساتھ لے کے چلے، اس لیے ناموس کو جنگ میں اتارنا نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے شہید ہو جاتے ہیں تو اس خون کے تاثیر کو قائم رکھنے کے لیے ناموس ان کے ذریعے تاثیر خون ہے، اسی لیے ایک مولا کا ایک جملہ ہے، اس کی فارسی میں ترجمہ یوں ہے، کربلا در کربلا میں موند اگر زینب نہ ہو، تحریک کربلا کربلا میں دفن ہوتی اگر علی کی بیٹی نہ ہوتی۔ اس رنگین خونی قیام کو اگر دنیا والوں تک متعارف کرایا ہے تو کائنات کی شہزادی اور امام زمان علیہ السلام کے ذریعے یہ میری حجت ہے۔ پھر جان بوجھ کر امام کو پتا ہے کہ احرام باندھنے کے بعد دیکھو کائنات کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ ایک محرم احرام باندھ کر احرام کھول کر حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مکہ سے احرام کرتا ہے۔ یہ حاجی کے لیے امام حجت کا ہے، حاجیوں میں ایسے مہم ضروری امر کو قائم کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو حد سے زیادہ مہم ہے۔ ماشاءاللہ، اگر وہ مہم نہ ہوتا تو امام معصوم ایک واجب عمل کو اتار کر کہنا جاتا احرام اتار کر حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے میدان عرفات ترک کر کے عراق کا راستہ اختیار کرنا حاجیوں پر اتمام حجت تھا۔ کربلا میں میرے جو قیام ہے وہ حج سے افضل ہے، ماشاءاللہ اتمام حجت ان کے لیے، حج سے افضل کیا قیامت تک روح حج کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، اتمام حجت تھا۔ انہیں اتمام حجت سے ایک اہل توبہ کی دعوت کو لبے کہ جو کہا مسلم تو جاؤ تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ ان کے افکار میں انقلاب نہیں آئے تھے نا، اجسام میں انقلاب آئے تو مسلم کے ساتھ وفاداری سے کام ٹھیک میں کہا نا فکری انقلاب، ان کے پاس فکری انقلاب نہیں آئے تھے۔ اسی لیے امیر المومنین کا جملہ ہے نا حضرت اللہ میں ایھا الناس المجتمعۃ ابدانهم المختلفۃ اهواؤهم تقولون فی مجالسکم کیف وکیف اذا جاء القتال فی حیات، وہ والے ایسے ان کے جسم اکٹھے ہیں لیکن فکر اکٹھے نہیں ہیں، ان کے اجسام میں انقلابی جذبہ ہے لیکن افکار میں انقلابی جذبہ نہیں ہے، لیکن ان کا انسان کے جسم فکر کے تابع ہے، جب تک فکر میں انقلاب میں آئے جسم کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کے اجسام تیار تھے، فکر تیار نہیں تھے۔ 12,000 کے تعداد میں خطوط، 18,000 کے تعداد میں لوگ امامت مسلم میں نماز پڑھے ہیں، لیکن جب افکار تیار نہیں تھے کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ وہ لوگ جن کے فکر میں انقلاب نہیں آئے، مجھے احساس ہے کہ اس مجلس سے بہت سارے لوگ اپنے نوکری پہ جانا ہوتا ہے، پورے ایک گھنٹہ میں تمام کر رہا۔ تاریخ کربلا میں مسلم ابن عقیل کا بڑا مقام ہے۔ فضیلت حضرت مسلم ابن عقیل کربلا کی ہسٹری میں ایک باب ہے، ایک الگ مجلس کی ضرورت ہے، لیکن ایک جملہ میں کہوں گا، ایک جملہ فقط، اس سے آپ اندازہ کریں کسی بھی تحریک میں، انقلاب میں، نہضت میں، کام میں ایک بنیاد جو زیادہ مہم ہے، قیمتی ترین شے کو بنیاد میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی عمارت کو بنانا چاہیں تو مضبوط ترین شے کو اس کے بنیاد میں، مختلف زیارات کے فقرے جو حضرت معصومین علیہ السلام سے منسوب ہے، ان میں سے ایک جملہ کیا ہے مسلم کے بارے میں؟ السلام علیک یا افضل الشہید، یار جملہ ہے اور بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت۔ خطبہ یہ سمجھتے ہیں جنگ و جدال و قتال آل محمد کی فضیلت ہے، یہ تو ان کے قمبر بھی کر سکتا ہے،
یہ علی کا غلام کر سکتا ہے. فضیلت یہ ہے جس معصومین کو خدا نے عصمت کی سند دے کر نوع انسانی کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور مقام عظمی امامت پر قائم ہے، وہ ایک غیر معصوم شہید حضرت مسلم غیر معصوم تھا، غیر معصوم کے سامنے جھکا کر سلام کر السلام علیکم یا اول شہید. اس کا مقام مسلم عقیدہ اس لیے کہ مسلم کا خون تحریک کربلا کی بنیاد میں کام ہے. اول شہید تحریک کربلا کا اس سے بڑا مقام ہے حضرت مسلم عقیدہ، بڑی فضیلت ہے حضرت مسلم عقیدہ. کربلا کی رنگین تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے تو مسلم سے. اور ایک جملہ سنو مسلم کی فضیلت کا، ایک تو حضرات معصوم جب سلام کرتے تھے السلام علیکم اول شہید، تاریخ کربلا کا پہلا شہید. اور مولانا کوفہ کے عمائدین کو ان میں سے سر جناب حانی میں عروہ ہے. سلام حانی کا شیعہ بنا جیسے شیعہ بنے گا ہم جیسے شیعہ نہ بنے. حانی رئیس الکوفہ. لوگ کوفہ کے بازاروں میں محفلوں میں حانی کو دیکھنا تو چھوڑو، جب پتہ چل جائے کہ حانی آ رہا ہے لوگ احترام کے اٹھتے ہیں. جناب حانی جناب حانی کے سر مقام ہے، فکری اختلاف کا نتیجہ ہے نا. کوفے کا رئیس بشیر لکھتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کا والی کوفہ بننے سے پہلے بشیر کوفے کا والی تھا، جس کے ساتھ یزید نے آل محمد کے رائے کے بعد ان کی رہنمائی کے لیے مدینہ کی طرف روانہ کیا. نعمان بن بشیر الدجلانی وہ والی کوفہ تھا، اس کو عادل کر کے یزید نے ابن زیاد اللعین کو والی کوفہ منتخب کیا. تو جناب حانی ابن عروہ ایسا پختہ عقیدہ اور اثر و رسوخ کا مالک تھا کہ ظالم سے ظالم حکمران کی ان کا احترام کرتا. ایسا محترم انسان جب جناب مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دیتے ہیں اور ابن زیاد نے کہا کہ میں تیار ہوں حد کا کوفہ کی ولایت اور گورنری تمہیں دیکھ کر میں شام چلا جاؤں، ایک شرط کے ساتھ کہ حامی کو ہمارے حوالے کریں، مسلم کو ہمارے حوالے کریں. جناب حانی کا فرمانا یہ تھا کہ کوفہ کی گورنری کیا ہے، کائنات کو میرے قدموں میں ڈالے تو میں اس مذہب زہرا کو دینے کے لیے تیار ہوں. میں فرزند زہرا کا جملہ جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ بی بی سے ایک جملہ ہے جو میرے بیٹے حسین کے قدموں میں جان نثار کر کے شہید ہو چکے ہیں، وہ سب میرے بیٹے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کی دلیل مجھے پیش کروں گا آپ کو. اس کا دلیل پیش کروں گا. رئیس کوفہ جناب حانی کہ ائمہ معصومین کے زیارات میں ان کا بھی جملہ ہے السلام علیکم یا حانی بن عروہ. جو لوگ کوفہ گئے ہیں جناب حانی کا کام دیکھا مسجد کوفہ کے ساتھ جناب حانی کا کام السلام علیکم یا حانی بن عروہ. کربلا کی بعض شہداء کا اسماء گرامی زیارات کے اندر موجود ہے، ان میں سے جناب حانی ہے. کائنات کو میرے قدموں پہ رکھ دیا جائے تو میں مسلم شہاد بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں. رئیس کوفہ خون میں لت پت ہو جاتا ہے، مسلم سے پہلے اپنا جان آل محمد کا قربان کر دیتا ہے. فکر میں اختلاف ہے، ٹکڑے ہوئے لیکن مسلم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. 18,000 گروہ مسلم جسمی طور پر تیار ہوئے تھے، فکر ابھی تیار نہیں ہوئے. انقلاب فکر نہیں آیا تھا ان پر. امیر وعلیہ نے کہا مسلم چراغ ہدایت روشن کرنے کے لیے کوفے کی طرف اور ایک مختلف حضرات انی باعث الیکم جب اہل کوفہ کو میرے مولا یہ نامہ تعلیم کرتے ہیں اس میں سر جناب حانی و غیر حانی کا نام ہے.
پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین بن علی، یہ خط شیعیان کوفہ کے نام حسین بن علی کا ہے. سنو، انی باعث الیکم اخی وثقتی مسلم، میں تمہارے پاس میرا بھائی وثقتی جس پر مجھے سب سے زیادہ اطمینان ہے. اللہ، جس پر مجھے سب سے زیادہ اطمینان ہے، صرف فرق کو تمہارے پاس بھیجا ہوں. انی باعث الیکم اخی وثقتی، ثقہ وثاقت سے ہے، توثیق سے ہے، جس پر کسی کو مکمل اطمینان ہو. اسلامی آئیڈیالوجی میں، اسلامی ٹریڈیشن میں، حدیث میں ایک قاعدہ ہے، ائمہ کسی کے بارے میں کہیں کہ یہ جھوٹ بولنے والا نہیں، اس پر ہمیں مکمل اطمینان ہے، ان کو کہا جاتا ہے ثقہ. اور کوئی روایت کو کہا جاتا ہے روایت موثق، جس کے بارے میں امام کہے کہ مجھے اس شخص اطمینان ہے، اس کو کہا جاتا ہے ثقہ. مولا کا ارشاد ہے انی باعث الیکم اخی وثقتی مسلم، میں تمہارے پاس میرا بھائی اور جس پر مجھے مکمل اطمینان ہے اس کو بھیج رہا ہوں. کہاں تھے کوفہ کی شیعہ؟ 18,000 لوگ نماز پڑھتے ہیں، جب فکر تیار نہیں ہے، جب تھریٹ ملتے ہیں دشمن کی طرف سے، جب تھریٹ ملتے ہیں نا، تو مسلم کی غریبی اور غربت یہ ہے، مسلم کی شہادت پر گریہ مت کرو، مسلم کی غربت پر گریہ کرو. لوگ شہادت ان کا ورثہ ہے، شہادت ان کا ورثہ ہے. کوئی قریب انسان، خدا میرے زبان کاٹے، کوئی قریب انسان شہید ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی قریب انسان اگر ذلیل ہو جائے تو یہ باعث مصیبت ہے. مسلم کی مصیبت یہ نہیں ہے کہ دار ہمارے کے چھت پر جا شہادت نوش کرے، مسلم سربراہ ہے. مسلم کی غربت یہ ہے کریم باپ کا کریم بیٹا، ایک عورت کے بعد مسلم کا بیٹا مجھے وہ غریب انسان جن کے گھر پہ دنیا بنا لیتی ہے، وہ فیل و غربت کا وہ عالم ہے کہ عقیل کا یوسف ایک بوڑھی عورت کے دروازے پر گھر پہ لیتے رہے، میری ماں مجھے پناہ دے سکتی ہے. یہ غربت کا عالم ہے، کا اب وقت آ چکا ہے، میں سارا قصہ بیان نہیں کر سکتا ہوں. ایک کو جملہ کہوں گا، اس نمائندہ امام کو دارالامانہ کی چھت پر لے جایا جاتا ہے. ویسے نہیں کہا تھا میرے مولا نے کہ مجھے سب سے زیادہ اس کے اوپر اطمینان ہے. اپنے بیٹوں کا فکر نہیں. 2 بچے لے کر چلے تھے نا کوفہ میں، 2 بچے لے کر چلے تھے، مسلموں کا فکر نہیں ہے، اپنی شہادت کا فکر نہیں ہے. یہ فکر نہیں ہے، کس چیز کی فکر ہے؟ عمر سعد سے وصیت میں یوں فرماتے ہیں، یا جس سے وصیت کی ہے جناب مسلم نے اپنے وصیت میں فرماتے ہیں، اپنے بچوں کا فکر نہیں ہے، اپنے شہادت کا فکر نہیں ہے. میرا آقا کو یہ پیغام دیتا، میں نے ان کو کوفے والوں کا رویہ دیکھ کر خط لکھا تھا کہ مولا کوفہ میں گراؤنڈ زمینہ فراہم ہے، اب کوفہ میں تشریف لائے. میرے مولا سے کہہ دو کہ وہ کوفہ کا راستہ اختیار نہ کریں. کیوں؟ میری مولا کے ساتھ کائنات کی شہزادی اسلامی اصول کے اندر موجود ہے، شہید وقت شہادت جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے. شہید جب شہادت نوش کرتے کرتے اپنے پروردگار سے جو بھی مانگے وہ دعا مستجاب ہے. لیکن مسلم صرف شہید نہیں ہے نا، اول شہید ہے. مسلم صرف شہید نہیں ہے، اول شہید ہے، اسی لیے دعا مستجاب ہے. لیکن دعا کیا ہے؟ دعا دنیا کے لیے، دعا اپنے بچوں کے لیے
سے زیادہ ایک درگنر خاتون پہنچی، انہیں